میلاد النبی پر لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور خوشیاں منانے کا اسے تہوار سمجھتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اس دن کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ دن جس سے 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، ہر سال بر صغیر میں یا عرب ممالک اور امریکہ میں بھی، سعودی عرب تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک اس فتنے سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت رکھے، لیکن قرب و جوار میں یہ فتنہ تیزی سے پنپا اور اب کئی ملکوں میں باقاعدہ طور پر چھٹیاں بھی ہونے لگی ہیں، اور بدعتی یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک نے چھٹی کا اعلان کر دیا ہے تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، اور یہ دین کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ شاید اس ملک کو ترقی عطا فرمائے گا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری عزت اور شان اسلام پر چلنے پر ہے، اسلام کے اوپر چلنے پر ہے۔ تو اسلام ہمارا کیا ہے؟ اگر اس دن کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جشن منانا ہوتا تو صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگ اس کام کو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے گئے ہوتے، تاکہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کام کو ہم بھی کرتے اور آپ بھی کرتے۔ لیکن جو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میلاد النبی کا منانا بدعت ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی بھی اس طرح کے کام خوشی کے نہیں منائے ہیں۔ بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو اس روز پیر کے دن آپ علیہ السلام، جمعرات کے دن آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ محبت ہے آپ کو 12 ربیع الاول کو، چلیے روزہ رکھ لیجئے، لیکن روزہ نہ رکھ کر جشن منانا اور ناچ گانے اور پھر مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ اس سلسلے میں سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے صریح دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ امت کے سلف صالحین اس پر اجماع ہے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور تہوار 2 ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید اور تہوار نہیں۔ اور تہوار کسی شخص کے متعلق ہو یا جماعت کے یا کسی واقعہ و حادثہ کے یا کسی بھی موضوع اور معنی کے متعلق، یہ سب تہوار بدعتی ہیں، بدعت ہے۔ اہل اسلام کے لیے ان تہواروں کا منانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے لیے اس میں خوشی اور سرور کا اظہار کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے کسی بھی طرح اس میں معاونت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے اس میں کسی بھی طرح سے معاونت کرنا حرام ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا خرید و فروخت ہو، اس دن کے لیے خاص طور پر، یا اس دن کے لیے اہتمام کیا جائے، دسترخوان وسیع کیا جائے، لوگوں کو بلا کر تقسیم کی جائے مٹھائیاں، اور آپ اس کو برابر کے شریک رہیں۔ تو اس لیے یہ اعلان کرنا اور یہ نشر و اشاعت کرنا اور اس دن کا اہتمام کرنا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا اور مٹھائیاں کھانا، سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ حالانکہ حلال کھانا ہے، لیکن آپ کا تعلق اس بدعت کو فروغ دینا یا غیر شعوری طور پر اسے پرموٹ کرنا ہوگا، اس لیے اس کا سد باب کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ گناہ اور ظلم زیادتی میں تعاون اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو، اور برائی اور گناہ اور ظلم زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ خیر کا کام ہوتا، یہ عبادت جسے آپ 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں،
تو دل پر ہاتھ رکھ کر عقل استعمال کرتے ہوئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن نہیں آیا تھا؟ آپ کی عمر 63 سال تھی نا، تو کم از کم 63 سال مرتبہ تو آیا ہوگا، 63 مرتبہ۔ کیا ایک مرتبہ بھی اس دن کی خوشی ویسے منائی جیسے آپ مناتے ہیں یا یہ بدعتی مناتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی، یا آپ کے نواسے جن کا جو زیادہ عقیدت محبت ہوتی ہے نا، نانا کو نانا کی محبت نواسوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کو بہت زیادہ ہوتی ہے، داماد کو بہت زیادہ ہوتی ہے، نواسیوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا کسی نے یہ دن منایا؟ نہیں منایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز پر دن منانے کا رواج یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ آج کا خطبہ سعودی عرب میں اسی موضوع پر تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑنے کے مترادف عمل ہے۔ یہ ہم نے لیا ہے کرسچینٹی سے، جہاں پر لوگ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا جشن مناتے ہیں، اور جشن منانا اس دین کا حصہ ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن مناتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم، بلکہ اس کے بالکل برعکس، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ان کے طرز عمل کو اختیار کرنا گویا کہ آپ یہود و نصارہ کے طرز پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دن وہ کام اور وہ اہتمام نہیں کیا جو آج ہم اور آپ ہندوستان، پاکستان یا قرب جوار کے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب، اس روز مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور ٹھنٹھنا کے سرمے لگاتے ہوئے ٹوپیاں، اور ماشاءاللہ سے بہت بن ٹھن کر لوگ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بدعت سے آپ کو، جو لوگ کرتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بخشے۔ یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو بدعت جہنم میں لے کر جاتی ہے، اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، جو وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے، وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے داماد، آپ کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں یا آپ کے نواسے، کوئی تو کرتا، کوئی تو جو صحابہ تھے وہ کیا انہوں نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یا آپ کی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی نے اس طرح کا کوئی عمل کیا؟ ایسا کسی نے عمل نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون